اس درخت کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ کہاں اگا ہے، وہ کہاں اگا ہے. آیا سید عالم نے یوں انگلی اٹھائی، چاروں سمت گھما رہے ہیں، جدھر جدھر حضور کی انگلی جاتی ہے ادھر ادھر صحابہ کی نظریں طواف کر رہی ہیں. یہ ہے ایمان، جس کی انگلی کے اشارے پر صحابہ کی نگاہیں طواف میں محو ہو جائیں اسے صحابی کہتے ہیں. یہ فطرت ہے، مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مذہب کا ڈرامہ تو ملا نے رچایا ہے. ملا ملا ہے، مولا مولا ہے، فرق تو ہے نا. اب آئیے، یوں یوں انگلی اٹھائی، جدھر جدھر انگلی جا رہی ہے ادھر نظروں کی یوں چلتی آئی، چاروں طرف انگلی پھیر کر علم نشرہ کے سینے پر یوں رکھی. کہا جس درخت کا کلمہ طیبہ کی تعبیر میں قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے آنا شجراتن، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں. ایک بڑے دیسی صحابی بیٹھے تھے، پینڈو، حضرت زرارہ. تو پینڈو عموماً قبلہ ڈاکٹر صاحب بے تکلف ہوتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ درخت ہیں، حالانکہ درختوں پر شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، تو پتے ہوتے ہیں، ادا ملک ہوتا ہے. اتنے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، اتنے آپ جب بہتر محسوس نظر آ رہے ہیں. قربان جاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم نے اپنی نظر سے مجھے دیکھا ہے، مجھ کو میری نظر سے دیکھو. تو پھر وہ تمہیں درخت بھی نظر آئے گا، پتے بھی نظر آئیں گے، پھل بھی نظر آئیں گے، اور ٹہنیاں بھی نظر آئیں گے، شگوفے بھی نظر آئیں گے، ہر شے نظر آئے گی. صحابہ دم بخود ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا بھی آپ میری؟ ساتھ لفظوں میں عرض کر رہا. فرمایا یعنی یہ کلمہ طیبہ کی تشریح نبوت کر رہی ہے. نبی نے کلمہ طیبہ کے فطری قواعد کا تصور پیش کیا قرآن کی روشنی میں. فرمایا آنا شجراتن وَلِقَاؤُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت وَحَمْلُهَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ وَصَبَرُهَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ. سبحان اللہ. وَالْمُحِبُّونَ أَهْلُ بَيْتِي بَرَكُهَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ لِقَاؤُهَا فِي الْجَنَّةِ عَمَلُهَا فِي الْجَنَّةِ صَبْرُهَا فِي الْجَنَّةِ. پنجری سوالت نہ